ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ مشترکہ کارروائیوں میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے کینسر کی ادویات تیار کرنے والی ایک اہم فیکٹری بھی شامل ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قشم شہر میں واقع ایک بڑی ڈی سیلینیشن پلانٹ کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد وہ مکمل طور پر بند ہو گئی ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان اتنا شدید ہے کہ اسے فوری طور پر دوبارہ فعال کرنا ممکن نہیں، جس سے علاقے میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی ڈرون حملے کی اطلاع ہے، جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا واٹس ایپ نمبر آج صبح ہیک کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہیکرز نے ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ان کے کانٹیکٹس کو میسیجز بھیجے ہیں جن میں رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے تمام چاہنے والوں اور پارٹی کارکنوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کے نام سے جانے والے کسی بھی مالی درخواست کو فوری طور پر نظر انداز کر دیں، کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس سائبر حملے کے حوالے سے متعلقہ حکام اور ایف آئی اے سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ صوبے بھر کے کالجوں، اسکول اور جامعات میں کل سے تدریسی عمل باقاعدہ طور پر بحال ہو جائے گا۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اب آن لائن کے بجائے فزیکل کلاسز ہوں گی، تاہم ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے ایم کیو ایم اور فاروق ستار پر کڑی تنقید کی ہے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے آپریشن نجات مہران کی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے ہتھیار ڈالنے سے امن قائم ہوا ہے اور اب تمام ہائی ویز پر سیکیورٹی کے بغیر ٹریفک رواں دواں ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ پر نہ صرف عوامی بلکہ گھریلو محاذ پر بھی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ صدر کی بھتیجی میری ایل ٹرمپ نے حکومتی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کو ایرانی عوام کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی واضح منصوبہ ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ٹرمپ کو رجیم چینج ملے گا، لیکن ایران میں نہیں بلکہ امریکہ میں۔ دوسری جانب امریکہ بھر میں نو کنگز تحریک کے تحت ہونے والے احتجاج میں 80 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جسے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے جنگ کے ساتھ ساتھ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے وسطی اسرائیل اور تل ابیب کے مضافاتی علاقوں میں میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں بنی براق اور گشدان سمیت مختلف علاقوں میں 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائلوں کے ملبے گرنے سے گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اصفہان کے قریب امریکہ کے جدید ترین MQ-9 ریپر ڈرون مار گرایا ہے، جس کی مالیت تقریباً $30 ملین بتائی جاتی ہے۔ ایران اب تک ایسے 146 ڈرون گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ تہران میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں، جس کے باعث کئی علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ہواؤں کا ایک نیا اور طاقتور سلسلہ 1 اپریل کو ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے زیر اثر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بارش کا آغاز 1 اپریل کی رات سے متوقع ہے، تاہم 2 اور 3 اپریل کو بارش کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق محض علاقوں میں 50 ملی میٹر یا اس سے زائد بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے، جبکہ اس دوران 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی خدشہ ہے۔ یہ موسمی نظام 4 اپریل تک ملک کے مختلف حصوں پر اثر انداز رہے گا۔ منگل کی صبح امریکی اور اسرائیلی افواج نے مشترکہ آپریشن میں ایران کے شہر اصفہان میں واقع ایک بڑے اسلحہ ڈپو اور زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اس ہولناک حملے کی ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے اور آسمان کو چھوتے آگ کے شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق حملے میں 2000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بمبوں کا استعمال کیا گیا تاکہ زیر زمین اہداف کو تباہ کیا جا سکے۔ اصفہان، جو 23 لاکھ کی آبادی اور بدر فوج ایئر فیس کا مرکز ہے، وہاں ایران نے مبینہ طور پر 540 کلو گرام افزودہ یورینیم منتقل کر رکھا تھا۔ یہ حملہ صدر ٹرمپ کے اس الٹیمیٹم کے چند گھنٹوں بعد ہوا، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کا توانائی اور جوہری ڈھانچہ تباہ کر دیا جائے گا۔